بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ محمد حامد علی اپنے 7ویں اردو آن لائن لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 اسباق کیے تھے اور آج ہم درخواست کرنے لگے ہیں جس کا عنوان ہے پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست۔ جیسا کہ آپ نے 6ٹھی جماعت میں بھی درخواستیں لکھی ہیں اور آپ کو طریقہ آتا ہے، پھر دوبارہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیسے درخواست لکھنی ہے۔ یہ خاکہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل، یعنی جن کو ہم نے درخواست لکھنی ہے ان کا ہم عہدہ بتائیں گے۔ قائد اعظم پبلک کالج، پھر ہم ان کے ادارے کا نام بتائیں گے، گوجرانوالا۔ اس کے بعد ہم اس مقام کا نام بتائیں گے جہاں پہ یہ ادارہ واقع ہے۔ جو بھی آپ درخواست لکھیں گے یہی طریقہ کار ہوگا۔ اگر کسی اور کے نام درخواست لکھنی ہے تو وہاں اس کا عہدہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہیڈ ماسٹر کے نام ہے تو آپ وہاں پہ پرنسپل کی جگہ ہیڈ ماسٹر لکھ دیں گے۔ اگر کمشنر کے نام ہے تو آپ وہاں پہ کمشنر لکھ دیں گے۔ اگر ہیلتھ آفیسر کے نام ہے تو آپ وہاں پہ ہیلتھ آفیسر لکھ دیں گے۔ پھر جہاں پہ ادارہ ہے ان کے ادارے کے بارے میں لکھیں گے۔ کمشنر کا نام ہے تو کمشنر آفس لکھیں گے، مقام گوجرانوالا۔ اسی طرح ہیلتھ آفیسر کے نام ہے تو محکمہ ہیلتھ لکھیں گے یا محکمہ صحت لکھیں گے، اور ادارہ یہ ہے اور مقام گوجرانوالا، یا جہاں سے بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ پھر ہم اس کا عنوان دیں گے۔ عنوان وہی ہوگا جو ہم سے سوال میں پوچھا جائے گا، یعنی پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست، تو ہم نے وہاں سے پرنسپل کے نام کاٹ کے وہاں سے ہم نے لے لینا ہے فیس معافی کی درخواست۔ یہ ہمارا عنوان ہوگا۔ پھر ہم نے جن کو مخاطب کرنا ہے انہیں کیسے مخاطب کرنا ہے۔ انگلش میں آپ سر کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، سر، اور اردو میں ہم اس کے لیے جناب عالی استعمال کرتے ہیں، اسے تخاطب کہتے ہیں۔ پھر ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون وہی ہے جو ہمارا عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے فیس معافی کی درخواست۔ تو ہم نے فیس معاف کروانی ہے، کیسے کروانی ہے، یہ ہماری لفاظی ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں جو محترم پرنسپل کو متاثر کریں گے۔ آپ کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں، کتنے اچھے الفاظ میں آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہ اب آپ پہ ہے۔ نفس مضمون کے بعد پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اختتام پہ ہم لکھ دیتے ہیں عین نوازش ہوگی، یعنی آپ ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ ہمدردانہ غور فرمائیں۔ العارض یعنی درخواست گزار یا درخواست لکھنے والا۔ ساتھ ہی آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے۔ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دن
یہ درخواست لکھی ہے تاکہ ریکارڈ میں جلد سے جلد تلاش کی جا سکے اور اس کے مطابق جلد سے جلد کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ پھر آپ نے جو بھی درخواست کا عنوان ہے اس کے مطابق نیچے لکھنا ہے آپ کا شاگرد یا آپ کا مخلص۔ ظاہر ہے آپ پرنسپل کا نام لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ یہی لکھیں گے آپ کا تابع فرمان۔ تابع فرمان لکھنا ہے، تابع دار نہیں لکھنا۔ پھر نام لکھتے ہیں، جماعت، رول نمبر اور سیکشن۔ لیکن یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو خاکے کے طور پہ بتائی ہیں۔ جب آپ بورڈ میں یہ درخواست لکھیں گے، بورڈ کے امتحان میں یہ درخواست لکھیں گے، تو پھر آپ نے تھوڑے سے قواعد و ضوابط کا خیال کرنا ہے۔ جب آپ بورڈ میں درخواست لکھیں گے تو وہاں پہ آپ نے صرف عہدہ لکھنا ہے، آپ نے ادارے کا نام ظاہر نہیں کرنا، جگہ اور مقام بھی ظاہر نہیں کرنا۔ یہ بورڈ کے قواعد و ضوابط ہیں، ان کے مطابق آپ نے کام کرنا ہوگا۔ پھر آپ عنوان ویسے ہی لکھیں گے، نفس مضمون درخواست کے عنوان کے مطابق ہوگا۔ تاریخ آپ اسی دن کی لکھیں تو بہتر ہے، یا ماضی کی کوئی بھی تاریخ آپ لکھ سکتے ہیں، مستقبل کی کوئی تاریخ آپ نہیں لکھیں گے۔ پھر تابع فرمان، اس کو تابع دار نہیں لکھنا، تابع دار لکھنا غلط ہے۔ پھر وہی قواعد و ضوابط، نام بھی آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ نام کی جگہ پہ آپ الف ب جیم یا جیم دال ہے ایسا کچھ لکھ سکتے ہیں۔ پھر جماعت، رول نمبر، سیکشن بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ ایسے اس کا خاکہ تیار کریں گے۔ اگر یہ خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ بورڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق لکھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی، پرنسپل کے نام، فیس معافی کی درخواست۔ بخدمت جناب پرنسپل، اسکول یا کالج، الف ب جیم۔ عنوان، درخواست برائے فیس معافی۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، یعنی درمیانے گھرانے سے ہے۔ میرے والد محترم ایک نجی ادارے میں ملازم ہیں۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ کاروبار حیات معطل ہونے کی وجہ سے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو پا رہے۔ والد محترم، ان دنوں ہم بہن بھائیوں کی فیس
اور دیگر گھریلو ضروریات کے باعث کافی پریشان رہتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس بات کی گواہی میرے اساتذہ کرام بھی دیں گے۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے میں اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے پہ مجبور ہوں۔ براہ کرم میرے علمی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میری فیس معافی کے احکامات صادر فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ الارس، ساتھ ہی تاریخ لکھ دینی ہے 2 جون 2020 عیسوی۔ تابع فرمان جیم دال یہ ہے درخواست کا طریقہ کار۔ آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ کتنے مؤثر انداز میں آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ آپ نے تمام چیزوں کے بارے میں بتا دینا ہے اور اس کے بعد گزارش کرنی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اسے حل کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اب ایسے ہی دوسری درخواست ہوگی، وہ جرمانہ معافی کی درخواست ہے۔ جرمانہ کوئی بھی آپ قصور کرتے ہیں، اس کی پاداش میں آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو جرمانہ کیا جائے گا، جس وجہ سے جرمانہ کیا گیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے، اور کیوں جرمانہ ہوا آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ جرمانہ معاف کروانا ہے، اس کی آپ کوئی وجہ دیں گے کہ مجھے اس وجہ سے جرمانہ ہوا اور آئندہ میں محتاط رہوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ اسکول میں بغیر بتائے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسکول میں کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، اس پہ آپ کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔